نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور اسلام جیسا بہترین دین عطا فرمایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا. اس پہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایک چیز کی رہنمائی اپنی کتاب میں اور اس کی تشریح اور تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر میں پوری کی پوری شریعت، پوری کی پوری رہنمائی نازل فرمائی ہے. انسان پیدا ہوا، بڑا ہوا، اللہ فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا دین اسلام کے اوپر. اسلام کے بہترین اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لباس پہننے کا حکم دیا اور لباس کے اسلامی اصول اور اسلامی آداب کیا ہونے چاہیے وہ بھی ہمیں سکھلائے. کچھ تو قرآن مجید کے اندر اور کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے کہ ہمیں کس طرح کا لباس پہننا چاہیے. مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، مسلمان بچوں کو کس طرح کا لباس پہننا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: یا بنی آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، میں نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے زمین سے ساری چیزیں نکلتی ہیں. لباس جن چیزوں سے بنتا ہے وہ بھی زمین سے نکلتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ میں نے لباس اتارا ہے تمہارا. کس لیے اتارا؟ فرمایا کہ تم اپنی شرمگاہوں کو، اپنے ستر کو چھپاؤ اور زینت اختیار کرو. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور یاد رکھو ایک لباس تم نے یہ ظاہری پہن رکھا ہے اور ایک لباس جو تقویٰ کا ہے، جو دل کے اندر ہوتا ہے، وہ سب سے بہترین لباس ہے. جس کو تقویٰ نصیب ہو جاتا ہے اس کو ظاہری لباس بھی نصیب ہوتا ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق، اور اسے باطنی لباس بھی نصیب ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التقویٰ ہا ہونا واشار الی صدرہ، فرمایا تقویٰ یہاں ہے اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا. فرمایا تقویٰ کا لباس، تقویٰ کی دولت یہ سب سے بڑی بہترین دولت ہے. یعنی یہاں اشارہ کیا ہے؟ ظاہری لباس تم کسی طرح کا بھی پہن کر پھرتے رہو، اگر تمہارے دل میں تقویٰ نہیں ہے تو یہ لباس اور یہ چیزیں کسی کام کی نہیں ہیں. پھر دیکھیں ہمارے اسلامی لباس کے کیا اصول ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، واضح فرمایا:
حدیث میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن المتشبہین من الرجال بالنساء، لباس کے اندر، بالوں کے اندر، بالوں کی کٹنگ، بالوں کا ڈیزائن، لباس، اٹھنا بیٹھنا، کسی بھی طریقے سے جو مرد عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اوپر، مومنوں کی ان کے اوپر، یہاں لعنت کا لفظ عام ہے، ان کے اوپر لعنت ہوتی ہے وہ مرد حضرات جو اپنے لباس میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، وضاقتہ میں عورتوں کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، اور وہ عورتیں جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یاد رکھیں، ایسا کوئی بھی لباس جو کسی علاقے کے اندر، کسی ملک کے اندر خاص ہے عورتوں کے لیے، وہ رنگ کے لحاظ سے ہو، وہ ڈیزائن کے لحاظ سے ہو، اگر وہ خاص ہے عورتوں کے ساتھ، وہ مرد حضرات پہنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت برسنا شروع ہو جاتی۔ ہو سکتا ہے بعض علاقوں میں ایک لباس عورتوں کے ساتھ خاص ہو، دوسرے علاقے میں مردوں کے ساتھ خاص ہو، لیکن جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں اس میں جو لباس مردوں کے ساتھ خاص ہے وہی پہنیں، اور جو عورتوں کے ساتھ خاص ہے اس لباس کے کبھی قریب نہ جائیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان کیا ہے؟ آپ فرما رہے تھے کہ جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو تکبر اور غرور کرتا ہے۔ متکبر انسان کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ ان الرجل یحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کو پسند کرتا ہے، ان یکون ثوبہ حسنا، اس کے کپڑے جو ہیں وہ اچھے ہوں، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو۔ اس کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا اگر ہم اچھا لباس پہن لیں، اچھا جوتا پہن لیں، کہیں یہ تکبر تو نہیں ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تکبر یہ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا یہ تو تکبر کی علامت نہیں ہے، لیکن تکبر کیا ہے؟ فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات تیرے سامنے آ جائے تو اس کو ٹھکرا دے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، یہ تکبر ہے۔ یا پھر تکبر یہ ہے کہ تو اپنے علاوہ دوسرے لوگوں کو نیچ جانتا ہے، ان کو ڈی گریڈ کرتا ہے، ان کی ویلیو تیرے نزدیک کوئی نہیں ہے، تو ان کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا خان سمجھتا ہے، بہت بڑا اونچا سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے۔ کوئی ایسی بات جو اسلام کے مطابق حق ہے، قرآن حدیث کی بات، حق بات تیرے سامنے آتی ہے، اس کو ٹھکرا دیتا ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تکبر ہے۔ یا دوسرے لوگوں کو کم تر سمجھتا ہے، یہ تکبر ہے۔ اچھے کپڑے پہننا اور اچھے جوتے پہننا یہ تکبر نہیں ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جو نعمت اس نے بندے کو دے رکھی ہے وہ اس کے جسم کے اوپر نظر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اتنی کنجوسی کرتا ہے کہ نہ خود اچھے کپڑے پہنتا ہے نہ اپنے بچوں کو لے کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا ہے جو ایسا رنگ ہو جو کسی یعنی کافر کے ساتھ خاص ہو یا ان کا مذہبی رنگ ہو۔ مثال کے طور پہ معصفر زرد رنگ، ہمارے جو انڈین بھائی بیٹھے ہیں انہیں خوب پتہ ہوگا کہ ہندوؤں کے پنڈت یہ رنگ پہنتے ہیں، عیسائی یہ رنگ پہنتے ہیں، اور مذہبوں میں یہ رنگ پہنا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زرد رنگ کا، خالص زرد رنگ کا کپڑا پہننے سے منع کر دیا ہے کہ یہ کپڑا تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دوسروں کا رنگ ہے، اور آپ نے جگہ جگہ پر عیسائیوں، مجوسیوں اور
یہ یہودی ہیں ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ ایک ایک جگہ پر آپ نے فرمایا تھا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ 10 محرم کا روزہ رکھنا تھا، کیا فرمایا تھا؟ صوموا وخالف الیہود، روزہ تو رکھو، یہودی بھی رکھتے ہیں ان کی مخالفت کرو۔ صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، ایک دن پہلے رکھو اور بعد میں رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ داڑھی کا مسئلہ آیا، فرمایا وخالف الیہود، بعد میں وخالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ واف اللحا وقص الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں کٹاؤ اور ان لوگوں کی مخالفت کرو۔ جوتوں میں نماز پہننے کی باری آئی، فرمایا صلوا فی النعال وخالف الیہود، اور تم جوتوں میں نماز پڑھا کرو۔ مسجد سے باہر اگر کوئی ماحول ہے، سڑک کے اوپر اور موٹر وے کے اوپر چلتے ہوئے کہیں نماز کا ہمارا وقت ہو جاتا ہے، باہر جاتے ہوئے جوتا پہن کر نماز پڑھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي النِّعَالِ، کیونکہ وہ جوتوں میں نماز نہیں پڑھتے۔ ایک ایک جگہ پر آپ نے مخالفت کا حکم دیا ہے۔ یہاں بھی یہ حکم ہے کہ زرد رنگ کا کپڑا نہ پہنو، کیونکہ یہ ان کا خاص مذہبی رنگ ہے، تمہیں اس کی مخالفت کرنا ہو۔ اور کوئی خاص رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، ہاں یہ ضرور فرمایا ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے یہ اچھے ہیں، ان کو پہنا کرو اور انہی میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اور کوئی بھی آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، آپ کو پتہ ہے سال میں محرم کا مہینہ آتا ہے، اس میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنا غم، خود ساختہ جھوٹا غم شو کرنے کے لیے یہ کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ ان دنوں میں بچ جائیں، آگے پیچھے کوئی حرج نہیں، تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ ابھی آپ نے آیت کریمہ شروع میں سنی ہے نا کہ لباس کا مقصد کیا ہے؟ جسم ڈھک جائے اور انسان زینت اختیار کرے۔ ایک اور لباس جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ ایسا لباس جو انسان کے جسم کے اوپر اتنا ٹائٹ ہو جائے کہ اس کے جسم کے اعضاء نظر آنا شروع ہو جائیں۔ نظر آنے سے مراد کپڑے پہنے ہوئے ہے لیکن اس کے جسم کی بناوٹ پوری نظر آ رہی ہے، وہ مرد ہو یا عورت سب کے لیے منع ہے۔ ہمارے بعض بھائی یہ سمجھتے ہیں نا جو عورتوں کے لیے منع ہے وہ تنگ لباس نہ پہنے، تو مردوں کے لیے کہاں جائز ہے بھائی کہ وہ ایسا لباس پہنے جو انسان کے جسم کے پورے اعضاء کو واضح کر رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صنفان من اہل النار، اور 2 قسم کے لوگ ہیں پکے جہنمی ہیں، میں نے ان کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ ہوگا، وہ آئیں گے۔ وہ 2 قسم کے لوگ کون ہیں؟ فرمایا ایک وہ حکمران ظالم جو اپنی رعایا پہ ظلم کرتے ہیں، ہر وقت ان کے ہاتھ میں ڈنڈا رہتا ہے، اور ایک آپ نے فرمایا تھا وہ عورتیں جو تنگ لباس پہنے گی، الکاسیات العاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی۔ کیا مطلب ہے؟ باریک اتنے ہوں گے جسم نظر آئے گا، یا پھر ٹائٹ اور تنگ اتنے ہوں گے جسم کی بناوٹ واضح ہوگی۔ فرمایا المائلات والممیلات، یہ مردوں کی طرف مائل ہوں گی، مرد ان کی طرف مائل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہیں جو جنت کے جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں۔ آج دیکھیں ذرا ہماری عورتوں کے لباس کیسے ہیں، ہمارے بچوں کے لباس کیسے ہیں۔ بچوں کو ہم پہنا دیتے ہیں، یہ چھوٹے ہیں جی کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ بچے کو بچپن میں جس چیز پہ لگائیں گے بچہ بڑے ہو کر ایسے ہی کرے گا۔ تو یہ لباس جو اتنا تنگ ہو، جو جسم کے اعضاء کو واضح کر دے، ایک ہماری مصیبت بن گئی نا کہ ہم غیروں کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ لباس ان کا، تہذیب ان کی، تمدن ان کا، کلچر ان کا، سب ہم نے وہ اپنایا ہوا ہے۔ اگر یہ پینٹ شرٹ پہننا بھی ہو تو پھر ایسی ڈھیلی ڈالی ہو جو ہمارے جسم کے اعضاء کو واضح نہ کر رہی ہو۔ بعض لوگ کہتے تھے یہ تو ترکیوں نے بنائی تھی، یہ ان کا لباس تو نہیں ہے، اصل میں مسلمانوں کا ہے۔ وہ جو ترکیوں نے بنائی تھی نا وہ آج بھی موجود ہے، اس کو دیکھیں، وہ یہاں سے لے کر یہاں تک بالکل کھلی ہوتی ہے۔ ترک آتے ہیں نا حج عمرے پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس پہننے سے منع کیا ہے۔ ایک اور چیز جس کا احتیاط کرنا ہوگا وہ ہے کہ کپڑا ٹخنوں سے کبھی نیچے نہ جائے، مرد کا
टखनों से नीचे नहीं होना चाहिए मेरे भाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अस्फला काबैनि फहुवा फिन्नार, जो कपड़ा टखनों से नीचे हुआ वो जहन्नम में जाएगा। बाज भाई बड़ा इसको हल्का लेते हैं, इसमें क्या है जी, शलवार इतनी ऊंची हो टखनों से या नीचे हो, इतनी क्या है इसमें, इसमें इस्लाम है। अल्लाह अकबर, दाढ़ी में इस्लाम है, ये कहते दाढ़ी में इस्लाम है, टखने ऊंचे कपड़े ऊपर रखें टखनों से, इसमें इस्लाम है। ओ भाई इसके अंदर इस्लाम नहीं, इस्लाम के अंदर ये जरूर है। मा अस्फला काबैनि फहुवा फिन्नार, अल्लाह अकबर, जो टखनों से नीचे हुआ जहन्नम में जाएगा। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, वल्लाह वो जख्मी है, जख्मी जब शहादत का वक़्त आया, खंजर मारा था अबू लोलो फिरोज लानती ने, वो जख्मी हैं और जो कुछ खिलाया जाता है अंतड़ियां कट चुकी हैं, वो बाहर निकल जाता है, अपनी शहादत अपने सामने नजर आ रही है। एक नौजवान आपकी इयादत के लिए आता है, जब वो आपकी बीमार पुरसी हाल चाल पूछकर वापस जाने लगता है, आपने देखा कि उसका कपड़ा टखनों से नीचे है, फरमाया दाऊहु, इसको वापस बुलाओ। उसको वापस बुलाया और क्या फरमाया, अमा समेत नबी, अमा समेत कौलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं सुना, मा अस्फला काबैनि फहुवा फिन्नार, जो कपड़ा टखनों से नीचे होगा जहन्नम के अंदर जाएगा। फरमाया इरफा सौबक, अपने कपड़े को ऊपर उठाओ, इसको टखनों से नीचे ना करो। यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यह हल्की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुने, फरमाया सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह वला युज़क्कीहिम, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन तीन लोगों से कभी बात नहीं करेगा और उनकी तरफ वला यंजुरु इलैहिम, उनकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा और उनको कभी भी पाक करके उनके गुनाहों को माफ करके जन्नत के अंदर नहीं भेजेगा। वो कौन कौन लोग हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला अल मुस्बिलु इज़ारहु, जो अपना कपड़ा टखनों से नीचे रखता है। औरतों को हुक्म था कि सारा कुछ छुपा के रखो। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को, तमाम मुसलमान औरतों को हुक्म दे कि वो अपने कपड़े, अपनी ओढ़नियाँ, अपनी चादरें अपने जिस्मों पर गिरा कर रखें, उनके पाँव भी नजर नहीं आने चाहिए। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा था आप ये हुक्म देते हैं कि कपड़ा नीचे तक हो, पाँव भी नजर ना आए। अगर हम एक बालिश्त रखती हैं, एक बालिश्त है ये, तो हवा चलती है, हमारे पाँव फिर नंगे हो जाते हैं, बताइए कितना नीचे लटकाएं? आपने फरमाया एक जिरा, एक हाथ नीचे लटकाओ। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं फिर तो ये कपड़ा कभी ऐसी जगह से गुजरेगा जो सही नहीं होगी, पाक नहीं होगी, कपड़ा नापाक हो सकता है। फरमाया जब बाद में पाक मट्टी पे गुजरेगा पाक हो जाएगा, इतना कपड़ा लटका कर रखो तुम्हारे पांव भी नजर नहीं आने चाहिए। आज मामला उल्ट हो गया, औरतों के कपड़े ऊपर, मर्दों के नीचे। माशाअल्लाह, ये उल्टी गंगा चल रही है, मर्दों के ऊपर औरतों के नीचे हैं। मर्द इतने ऊंचे पहन रहे टखनों तक, ये घुटनों तक, और भाई ये क्या कर, ये डिजाइन है जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के टखनों से ऊपर नहीं रखता, गैरों के पीछे चल के घुटनों तक पहन लेता है, ऊपर से भी फटे हुए होते। ये क्या, ये डिजाइन है। ये दाढ़ियां देखी ना, फ्रेंच कट, जैसे दीवार पे ताला लगा होता है इसको, दरवाजे को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ के पूरी दाढ़ी नहीं रखता, उन बदबख्तों का तरीका समझ के उस तरह के डिजाइन अपनाता है। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक ता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़म्बिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अभी मैंने चंद चीज़ें आपके सामने रखी। आपको पता है जुमा का वक़्त बहुत कम होता है, बाद हमारे भाई फिर इतराज़ भी करते हैं जी लंबा होता है, तो पता नहीं, यानी हम थोड़ा सा टाइम भी हफ्ते बाद देने के लिए तैयार नहीं हैं। अजीब बात है। तो
یہاں پیچھے وہ اللہ کا بندہ جلدی شروع کر دیتا ہے ٹائم سے بھی پہلے، تو بھائی خوش ہوتے ہیں جی ہم 5 منٹ 10 منٹ پہلے فارغ ہو کے آ گئے. اللہ کے بندو یہ کیا ہے؟ یعنی دین کے لیے ہم ٹائم دینے کے لیے بھی تیار نہیں. بڑی عجیب بات. ہفتے بعد تھوڑی دیر 10 منٹ بھی نہیں برداشت. خیر میں نے عرض کیا کہ یہ اسلامی لباس اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، اور یاد رکھیں ہم خود ہوں یا ہمارے بیوی بچے ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان، آپ نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور قیامت والے دن اس نگرانی کا سوال ہونا ہے. اور بھی ہونے ہیں نا سوال و جواب، وقت نہیں اس ڈیٹیل میں جانے کا، لیکن ایک سوال یہ بھی ہونا ہے، یاد رکھو کہ میں نے تمہیں کچھ لوگوں کا مالک بنایا تھا، کچھ لوگوں کا وارث بنایا تھا جن کے اوپر تیرا حکم چلتا تھا. کیا تو نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا؟ ذرا ادھر آ کے جواب دے نا. تیری بیوی، تیری بہنیں، تیری بیٹیاں، تیری اولاد کس قسم کے کپڑے پہنتی تھی؟ یہ بھی اس کے اندر شامل ہے. ایک وقت تھا واللہ کہ مسلمان عورتوں کے لباس حیا والے ہوتے تھے. مسلمان عورتوں کے لباس پورے سطر اور پردے والے تھے. مسلمان مردوں کے لباس بڑے باحیا تھے اور پورے جسم کو ڈھانپنے والے تھے. لیکن آج ہم نے ان کے طریقے پر واللہ کئی دفعہ دیکھا، بھائی سجدہ کرتے ہیں نا، سجدہ یہ پینٹ شرٹ سی پہنی ہوتی ہے چھوٹی سی، سجدہ کرتے ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں شرٹ آگے نیچے کو چڑھ جاتی ہے، پینٹ نیچے ہو جاتی ہے، پیچھے سے سارا ننگا عورت ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے. ماشاءاللہ بڑا جناب پڑھا لکھا بابو ہے، بڑا ایجوکیٹڈ ہے. اللہ اکبر. ایسے نہیں میرے بھائی، ہمارا اپنا لباس ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، اور ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا دین ہے، ہمارے اپنے اصول ہیں، ہمارے اپنے قواعد ہیں. ان سے کبھی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اگر ہٹیں گے تو یاد رکھیں کبھی بھی اللہ کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ اسلامی لباس، اس کا خیال رکھنا ہوگا. قرآن مجید کی آیت پر اگر ہم غور کریں نا تو یہ لباس جتنا چھوٹا ہوتا جاتا ہے اتنا ہی شیطانی لباس کے قریب ہوتا جاتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا تھا؟ قصہ تو اب لمبا ہے، ٹائم نہیں ہے، کہ آدم علیہ السلام نے وہ دانہ کھا لیا، لباس اتر گیا. تو اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم شیطان سے خبردار رہو، تمہیں شیطان یہ اس میں جو ایک فتنہ ہے اس کے اندر نہ ڈال دے. لا یفتننکم الشیطان، شیطان فتنے میں نہ ڈال دے. کیسے؟ کہ اس نے آدم علیہ السلام کا لباس اتروایا اور ان کی شرمگاہوں کو ننگا کر دیا. کیا مطلب ہے؟ کہ جیسے جیسے جسم ننگا ہوتا جاتا ہے اس طرح شیطانی کام بڑھتا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں لیوریہما سوآتہما، کہ ان کی شرمگاہوں کو، پردے کو، ستر کو اس نے ننگا کر دیا. آج ننگا ہونا تہذیب سمجھی جاتی ہے، آج ننگا ہونا کلچر سمجھا جاتا ہے، مختصر سے مختصر لباس ہوتا جا رہا. اللہ معاف فرمائے. تو اس لیے میرے بھائی اس کا احساس کرنا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عباد اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم علی نبینا ورسولنا وحبیبنا محمد. اللہم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر وعمر وعثمان وعلی وعن سائر الصحابۃ اجمعین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداءک اعداء الدین. اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی کل مکان. اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم. اللہم انصرهم علی عدوک وعدوہم. اللہم ثبت اقدامهم وسدد رمیہم یا رب العالمین. اللہم انصرهم نصرا عزیزا. اللہم انصرهم نصرا عزیزا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انصر اخواننا المستضعفین فی کل مکان. اللہم ردهم الى اہلهم سالمین. اللہم تقبل شہداءهم وعاف جرحاهم یا رب العالمین. اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیتی الى البر والتقوى. اللہم وفق امامنا لما تحب وترضى وخذ بناصیتی الى البر والتقوى. اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فانک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا
وقنا عذاب النار عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.